ذاتی رنجش کی بنیاد پر اس کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پھر وہ طلاق نہ دے. جس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر باپ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پھر طلاق دینا جائز ہے یا نہیں، یا طلاق دینا ضروری ہے یا نہیں. تو انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت ان کے ساتھ حسن و سلوک کا آرڈر دیا ہے. تو یاد رکھنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے. وہ سیاسی بھی ہے، مذہبی، سماجی، اور اس طرح مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. تو والدین کا مقام اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں. تو اب باپ اگر حکم دیتا ہے تو وہ دو وجوہات کی بنا پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت کہ وہ حکم شرعی ہو، یعنی اس کی بیوی کے اندر کوئی دینی خامی، کوئی شرعی خامی جیسے ناشکری، اور اس طرح اس کا کردار اچھا نہ ہونا، غیر مردوں سے میل جول اور تعلقات ہونا. اگر وہ اس بنا پر حکم دیتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے تو پھر یہ شخص باپ کا حکم مان کر طلاق دے دے. اگر دوسری صورت ہو کہ باپ نے صرف اور صرف ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اور اس طرح ذاتی رنجش کی بنیاد پر اس کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پھر وہ طلاق نہ دے. جس طرح کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1199 کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ مجھے بڑی محبوب تھی، اور میرے باپ نے حکم دے دیا کہ اس کو میں طلاق دے دوں. میں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام میرے باپ نے پہنچایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اب اس مسئلہ کو بنیاد بنا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں باپ کے حکم پر طلاق دینا لازم ہے. یہی بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ حضرت عمر کی طرح نہیں ہیں. مطلب یہ تھا کہ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الہام تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت محدث فإن یکن فی امت محدث لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ اگر اس امت میں کوئی صاحب الہام ہو سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس طرح ان کا جو حکم تھا، ان کا جو فیصلہ تھا وہ الہام پر مبنی تھا، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی انہوں نے شرعی عذر دیکھا ہوگا. تو اس کے بعد مسند احمد کی یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی بیٹے کے لیے پسند نہیں کرتا.
تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کوئی نہ کوئی شرعی عذر موجود تھا۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث نمبر 3364 کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے، بیٹے کو ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی شکاری بندہ، کبھی کھا لیا کبھی نہ کھایا، کچھ نہیں ہے، ہائے مارے گئے، یعنی شکوہ کیا۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو پیغام چھوڑ کر گئے کہ جب میرا بیٹا آئے تو ان کو بتانا کہ تمہاری چوکھاٹ اچھی نہیں، اس کو بدل لو۔ اب چوکھٹ بدلنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ بیوی بدل لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پیغام سننے کے بعد بیوی کو طلاق دے دی۔ پہلے نمبر پر یہ فیصلہ بھی ایک نبی کا تھا، اور عام آدمی اور نبی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناشکری کی بنیاد پر کہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں اور نبی کے گھر میں ناشکری عورت کس طرح ہو، یعنی شرعی عذر کی بنا پر حکم دیا تھا۔ تو اس لیے اگر شرعی حکم کی بنا پر باپ حکم دے تو طلاق دے سکتے ہیں، ورنہ دینا جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر یا عناد کی بنیاد پر، مخالفت کی بنیاد پر، یا اس لیے بھی کہ بیٹا بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں باپ کو اپنی محبت میں کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں ہمارے ساتھ اس کی محبت کم نہ ہو جائے، اس بنا پر وہ طلاق کا حکم دیتے ہیں، تو وہ یہ حکم تسلیم نہ کرے، نہ مانے۔